مطلب کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہے کہ یہاں پر سمجھو کہ آسان ہوتی ہے، ہماری کنٹری میں ہارڈ ہوتی ہے، تو اب یہ جو آسان سزا تھی وہاں پر کیا اسے قید کر لیا جاتا یا کچھ مدت کچھ سزا دے دی، کوڑے مار دے تو وہ چھوڑ دیتے نا، قید کرتے سمجھو 5-6 مہینے ان کو رکھتے پھر چھوڑ دیتے. مگر انہوں نے کیا یہ سزا تمہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں تو یہ کہنا تھا کہ آپ کی شریعت میں آپ کی کنٹری میں جو لو ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ فرمائے. تو کیا کرتے کہ کچھ دن قید میں رکھتے پھر بنیامین کو چھوڑ دیتے. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے، کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے، میں اچھا صبر کروں. اس وقت میں نے صبر کیا تھا اور اب بھی میں صبر کرتا ہوں. اور آگے کیا فرما رہے، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. کتنی پیاری بات فرمائی کہ مجھے یقین ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو پتا تھا. اب انہوں نے یہ بات کیوں کہی معلوم ہے؟ ایک تو ان کو علم غیب تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں واقعی میں ان لوگوں نے قتل نہیں کیا. اور انہوں نے کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہ میں اچھا صبر ہے، یعنی جدائی کا صبر ہے، کچھ ٹائم تک میں گزار دوں گا، اس کے بعد میرے لیے آسانی ہو جائے گی اور یقیناً مجھے اللہ ان تمام کو ملا دے گا. جیسے ہم لوگ تھے، میرے 12 بیٹے تھے اور ہم جتنے تھے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ تمام کو ملا دے گا. یہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں. اور ان کا یقین دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا تھا، اے ملک الموت بتا کیا تو نے میرے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ ملک الموت نے کہا نہیں، میں نے یوسف کی روح قبض نہیں کی. اس بات سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے. کتنا اختیار ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو. ان کے اختیارات کو سمجھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ ملک الموت سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا اس کی روح قبض کی ہے، اس کی روح قبض کر رہے ہو، کیا ہے اس کے حالات کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہ حضرت سیدنا یعقوب اس وجہ سے انہوں نے کہا قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. انہ العلیم الحکیم، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے. وتولى عنه وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، اور ان سے منہ پھیرا، ان لوگوں سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی. کیا ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تو وہ غصہ کھاتا رہا، ان بیٹوں پر غصہ کھاتا رہا اور حضرت یوسف کی اور یاد تازہ ہو گئی. یہ تو بنیامین تھے تو کیا ان کو دیکھ کر تسلی ہو جایا کرتی، مگر آپ تو بنیامین بھی نہیں ہے اور حضرت یوسف بھی نہیں ہے. تو اور بھی غصہ ہوئے اور کیا کہا کہ ان سے منہ پھیر لیا اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ غور کنارے یعنی موت کے قریب جا لگے. یعنی آپ یوسف کی جدائی میں اتنے وہ ہے کہ بس اس کی یاد کرتے رہتے نہیں، یہاں تک کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی مگر آپ یوسف کو یعنی اپنے بیٹے کو نہیں بھولیں گے. او تکون من الحالکین، یا جان سے گزر جائیں گے. کیا انہوں نے یہ جملہ کہا اور یہ جملہ کہہ کر انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ لفظ اپنے والدین کے لیے نہیں یوز کیا کرتے. آپ اپنے والدین کو اس طرح کے الفاظ نہیں بول سکتے. یہ کیوں بے ادب تھے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اور آج اپنے والد کا دل دکھا رہے یہ جملہ کہہ کر کہ تم تو بس اسی کی یاد میں بس لگے رہتے ہو یہاں تک کہ تم مر جاؤ گے، ہلاک ہو جائے. کیا آپ اپنے والد کو کہہ سکتے ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے یا تم ہلاک ہو جاؤ تب تک تم اس کا ذکر کرتے رہو گے؟ تو یہ کیا بے ادب تھے. اس طرح انہوں نے بے ادبی کا لفظ استعمال کیا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں تو ایسے لفظ استعمال کرنا کفر تک پہنچتا ہے، سمجھے؟ تو کہاں بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ غور کنارے یعنی موت کے قریب جا لگیں یا جان سے گزر جائیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. یہ ہے ایمان والے. میں تو
اپنے غم اور پریشانی کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. علم غیب یہاں پر کتنی پیاری بات فرمائی کہ بس میں تو اپنی فریاد جو کچھ بھی ہے میں اس رب کی طرف لو لگایا ہوں اور اس رب کی یاد کرتا رہتا ہوں اور اس رب سے اپنی بات کہتا ہوں. تم سے تو میں کچھ نہیں کہتا. کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کیوں مجھ پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ تم قبر میں چلے جاؤ گے تب تک تم اس طرح ذکر کرتے رہو گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے تب تک تم اس طرح کا ذکر کرتے رہو گے. تو کہا جب ان کی آنکھیں دیکھی، آنکھیں بھی چلی گئی، تو بولے کہ کیا ہوا کہ یوسف کی یاد میں اس طرح تڑپتے رہتے ہو. اب ایک بات یہاں پر ہے کہ جب کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے نا، وہ غم ہے نا چند دن کے بعد بھول سکتا ہے. چند دن کے بعد، چند سال کے بعد کیا ہے وہ بندہ بھول جاتا ہے، اتنا زیادہ دیر نہیں لیتا. مگر کسی کا اکلوتا بیٹا ہو یا کسی کا بیٹا ہو اور وہ غائب ہو جائے اور اس سے سراغ نہ ملے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اس کا درد جو ہوتا ہے، اس کی تڑپ جو ہوتی ہے والے دل کے دل میں اور زیادہ رہا کرتی ہے. تو یہی بات حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کو پتا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے یوسف وہ زندہ ہے، مرا نہیں، اور اس وجہ سے ان کی جدائی انہیں تڑپا رہی تھی کہ کب میں اپنے بیٹے یوسف سے ملوں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنے کے لیے اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام تڑپتے رہے اور یہاں تک کہ روتے بھی تھے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں 80 ایئرز تک روئے. 80 سال کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے اور اسی رونے کی وجہ سے آنکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینا ہو گئی. تو یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا کہہ رہے. اور دوسری بات ہمیں یہ بھی بات سیکھنے کو ملی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کبھی بھی اس عالم میں 80 ایئرز کے ٹائم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کبھی ناشکری اور ناکفری کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے. کیا کبھی بھی ناشکری اور نافرمانی کے الفاظ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جانے انجانے میں کبھی نہیں نکلے. تو کیا یہ رونا جو ہے وہ نیچرلٹی ہے، وہ قدرتی ہے، وہ آتا ہے. حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادے جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں کیا؟ آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا رونا کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ناشکری نہ ہو، کفریہ کلمات نہ ہو، اور اس طرح رونا اپنے دوستوں کی محبت میں، یہ رب کی رحمت ہے. کیا یہ رب کی رحمت ہے. اور ایسا یہ کیا ہے قدرتی ہے کہ جب کسی کا آپ کے والد کا انتقال ہو جائے یا ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی آنسو کا نکلنا ہے، اس سے انسان روک نہیں سکتا. مگر انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ کفریہ کلمات نہ بکے، ایسے الفاظ نہ بکے جس میں رب کی گستاخی ہو، رب کی طرف لعن طعن ہو. جیسے عورتیں چلا چلا کر چیخ چیخ کر روتی ہے، تو اس طرح کا رونا یہ کیا ہے اسلام میں جائز نہیں ہے. مگر جو قدرتی آنسو نکلتے ہیں کسی یار، کسی دوست کی محبت میں اس کے انتقال پر، تو یہ رونا کیا ہے گناہ نہیں بلکہ جائز ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اس نے ایسا دل دیا ہے کہ رو رہا ہے کسی کے لیے. کیا یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رحم والا دل دیا ہے کہ ہم کسی کے لیے رو رہے ہیں. جیسے اگزامپل ہماری کنٹری میں کوئی آفت آ جائے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب حالات خراب ہو جائے تو ہم نہیں رو پڑتے. تو اس طرح کا کہ آٹومیٹکلی رونا، یہ ہمارا دل اللہ نے ایسا بنایا رحم والا، تو وہ ہمارے دل کی کیفیت ہے. اس وجہ سے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اور یہی کیفیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی. کہاں قال انما اشکو بثی وحزنی للہ، کہاں میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. پتا کر لیا تھا انہوں نے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ. کیا یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ. کتنی پیاری بات کہی.
کہ جاؤ اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ. اب یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ 80 ایئرس کا ٹائم گزر چکا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی ان کے پاس SMS نہیں آیا کہ وہ یہاں ہے، اس کنٹری کی حکومت کر رہے اور کیا کر رہے، اپنے یقین کے ساتھ کہہ رہے. اب اپنا جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ ظاہر فرمائیے، کیونکہ اب ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. جاؤ تمہیں اب یوسف ضرور ملیں گے. پہلے بھی تو 2 مرتبہ گئے تھے، ملاقات کر کے آئے تھے، تب تو نہیں کہا جس سے تم بات کر کے وہ یوسف ہے، مگر اب کہا کہ اب جاؤ. اب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اس وجہ سے اب ان کو یوسف علیہ السلام مل بھی جائیں گے. کہا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. تم تو ایمان والے ہو، تم تو مسلمان ہو. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، بولے اے عزیز. ابھی انہیں پتا نہیں ہے کہ یہی یوسف ہے. اس وقت جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو عزیز کے نام سے پکارا جاتا. تو انہوں نے جا کر کہا، بولے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی، ہم کیا ہوئے، ہم تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں. ہمیں مصیبت پہنچی. کیسی مصیبت پہنچی کہ ہمارے گھر پہ جو راشن ہے، غلہ وغیرہ ہے، وہ ان قریب ختم ہونے والا ہے، بہت کم رہ گیا ہے، اور ہمارے پاس اتنا کوئی قیمتی سامان بھی نہیں، مال و دولت بھی ہمارے پاس نہیں رہا، اور ہم لوگ کیا ہے ایسے تنگ دستی کا شکار ہونے کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں، اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں. یہاں بے قدر پونجی یعنی ایسی قیمت، ایسے درہم و دینار جس کی کوئی قیمت نہ ہو. یہاں یہ ہے کہ بے قدر پونجی یعنی ایسے پیسے نہیں، ڈپلیکیٹ پیسے لے کر نہیں آئے تھے، پیسے ہوتے اوریجنل، مگر یہاں کیا ہے ان کے پاس جو پیسے تھے نا درہم و دینار، اپنے جیسے کوئن چلتے ہیں اپنی کنٹریز میں، تو بہت پرانے ہو جاتے ہیں، بہت سب، حالانکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں مگر وہ پرانے ہو جاتے ہیں، ایک دم بوسیدہ ایسے، ہاں کھوٹے اپنے کو بولتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، مگر کیا ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے، پھر جب وہ تھوڑے ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے تو کھوٹا ہے. یہ تو ہماری کنٹری میں بھی نہیں چل رہا ہے. ان کے پاس پرانے کچھ ایسے سکے وغیرہ تھے، وہ لے کر آتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بوسیدہ چیز ہوتی ہے جو کہتے ہیں نا اپنے ایسی چیز جیسے بولے یار اس کو تو کباڑی والا بھی نہیں لے گا، یہ تو یہاں اس حد تک پہنچ گئی ہے. تو ایسی چیز حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا معاف دیجیے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر خیرات کیجیے. ہمارے پاس اتنی قیمت ہم جو لے کر آئے اس میں تو تھوڑا سا ہی ملے گا، مگر صدقہ و خیرات کرے. ہماری نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بس آپ سے جو بھی ہو سکے ہم پر خیرات کیجیے. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلا دیتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ بے شک اللہ خیرات والوں کو، خیرات دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون، بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. ان لوگوں نے بس انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رونے جیسے ہو گئے، رو پڑے لوگ، بولے ہمارے بہت حالات خراب ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ اب ظاہر کرنا ہی بہتر، ان کے حالات دیکھے. تو کہا کہ بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے. یہ بھی بتا دیا کیا کہ تم نادان تھے. عذر بھی بتا دیا کہ اس سبب کی وجہ سے عذر یہ تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نادان تھے، نہیں جانتے تھے، علم نہیں تھا، اس وجہ سے آپ لوگوں نے ایسا کیا تھا. قالوا اینک لانت یوسف، بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، بولے کہ یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اور بات بھی ظاہر فرما دی کیا، قال انا یوسف وہذا اخی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کہی اور رو بھی پڑے تھے اور آخر میں ان کے حالات کو دیکھ کر بے بس ہو گئے تو مسکرا دیے تھے یہ کہنے سے پہلے. تو جیسے انہوں نے مسکرایا
تو جو ان کے دانت مبارک تھے تو اس کو دیکھ کے بولے کہ یہ خوبصورت دانت ہمارے بھائی یوسف کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے. تو اس خوبصورتی کے ذریعے ان کو ایک نشانی پتا چلی کہ دانت مبارک سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ مسکراہٹ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام ہی کی ہے. تو اللہ نے جب ان کو حسن دیا تھا، ایسی خوبیاں دی تھی، تو ان کو مسکرانے کا انداز بھی نرالا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان بھائیوں نے بھی پہچان لیا. بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بولے کیا سچ مجھ آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف آجا کی، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم نے صبر کیا. ہم نے کیا کیا کیا؟ تم نے ظلم کیے، بہت کچھ تکلیفیں دی، مگر ہم نے صبر کیا. بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ بنیامین کو آج جو تم دیکھ رہے ہو میرے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور آج ہم بادشاہ بن کر یہاں اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتا. یا ہم یہ بڑائی نہیں بول رہے کہ ہماری یہ کمالات یہ ہماری سمجھو کہ ہماری طرف سے، بس نسبت کر رہے ہیں تو اپنے رب کی طرف سے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ہم صبر کرنے والے ہیں. اس کی بنا پر اللہ نے ہمیں یہ اجر عطا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتا. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ نیکوں کا نیک اجر ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے. انہوں نے اقرار کر لیا. تو اب اگر دوسرے بھائی ہوتے، ہم جیسے ہوتے، ہم تخت پر بیٹھے ہوتے، ہم کچھ اچھے عہدے پر ہوتے اور ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے تو اس وقت کیا کرتے؟ ہم بدلا لیتے، ہم کوئی ایسے الفاظ کہتے جس سے یہ لوگ اور ذلیل ہوتے اور روتے اور اپنے آپ کو مصیبت میں فیل کرتے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کہا کہ بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے، جب اپنے آپ کو خطاوار کہنے لگے، کیسے حضرت یوسف علیہ السلام قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، لان تان کچھ نہیں. یہ انداز ہونا چاہیے. جب ہمارے پاس کوئی آ جائے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لے اور معافی مانگے تو ہمیں وہ بات نہیں دہرانی چاہیے کہ وہ 1 سال پہلے تم نے یہ کیا تھا، 10 سال پہلے یہ کیا تھا. ارے بھائی چارگی انسانیت یہ ہے کہ ہم وہ باتوں کو ریپیٹ نہ کرے، ارے معاف کر دو. حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں. یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے. ہم تو معاف کر رہے ہیں مگر جاؤ اللہ بھی تمہیں معاف کرے. جہاں تک ہمارا حق تھا ہم نے معاف کیا، جہاں تک یعقوب کا حق تھا انہوں نے ان کا حق معاف کیا. مگر جو تم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کام کیے، ان پر ظلم کیے، ارے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس اپنی طرف سے بھی معاف فرما دے. اور کیوں معاف فرمائے؟ وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جن پر ان کے بھائیوں نے ظلم کیا تھا، اور یہاں پر ہم اپنے نبی کا ذکر نہ کریں، کیسے بات؟ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملائیے. حضرت یوسف علیہ السلام